اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کیسے طریقہ ہے بار بار حج عمرہ کرنے کا؟ چھوٹی سی مثال، اسکول کا اگر ہیڈ ماسٹر ہے نا اور اس نے کرکٹ کی ٹیم کے پلیئرز کے نام لکھنے ہیں، تو جو اچھا کھیلنے والا ہوگا نا اس کے لیے اس کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا نام وہ پہلے ہی لکھ لیتا ہے۔ مشورے کی بات وہاں آتی ہے جہاں اتنے اچھے پلیئر نہیں ہوتے، یار اس کو رکھیں یا نہ رکھیں۔ جو اچھا کھیلنے والا، سکور بنانے والا، باؤلنگ کروانے والا ہوتا ہے پہلے ہی اس کا نام لکھ دیتا ہے، یار انہوں نے تو آنا ہی ہے، یہ تو ہے ہی صحیح۔ ایگزیکٹ یہی مثال ہے کہ جو آ کر حرم میں اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ وقت گزارتا ہے، آداب حرم کا خیال رکھتا ہے، عبادت یکسوئی کے ساتھ کرتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے سر نیاز جھکا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے حجوں اور عمروں میں اس کا نام پہلے ہی لکھوا دیتا ہے۔ تو ہم یہاں پر طلب کے ساتھ اپنا وقت گزارے، آنے والے کس کس طلب کے ساتھ یہاں آئے، اللہ اکبر، پڑھتے ہیں باتیں حیران ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا بلخ سے عمرے پر آنے کا، حاضری دینے کا۔ چنانچہ جب وہ سفر پر نکلے تو عجیب بات ہے، ایک قدم اٹھاتے اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر اگلے قدم پر مصلی بچھا کے پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے پڑھتے 2.5 سال کے عرصے میں وہ یہاں بیت اللہ پہنچے، 2.5 سال۔ مقام ابراہیم پہ آ کر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے اور دعا مانگی، اللہ لوگ تو پاؤں سے چل کے تیرے گھر کی طرف آتے ہیں، میں تو پلکوں کے بل چل کے تیرے گھر کی طرف آیا۔ کیا اللہ کی محبت ہوگی ان کے دلوں میں جو پلکوں کے بل چل کے اللہ کے گھر تک پہنچے۔ واقعی جس نے ہر قدم پہ سجدے کیے ہوں گے وہ تو پلکوں کے بل چل کے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ یہ اپنے عمرے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ حرم میں آئی اور اس کے اوپر تجلیات ذاتیہ کا ورود، نور کی بارش اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ جیسے تجلیات بیت اللہ پر تھیں ہو بہو وہی تجلیات اس کے دل پر وارد ہوئے۔ پوچھا کون؟ بتایا گیا رابعہ۔ تو ابراہیم ادھم حیران ہوئے اور جا کر کہنے لگے کہ میں تو ہر قدم پر 2 رکعت پڑھ کر یہاں پہنچا اور مجھے بھی یہ مقام نہ ملا کہ یہ تجلیات میرے اوپر آتی جو تجھ پر اتری، آخر تو کون سا عمل کر کے آیا؟ تو رابعہ نے 2 حرفوں میں بات سمیٹ دی۔ اس نے کہا ابراہیم تو یہاں سر نیاز لے کر آیا ہے، میں یہاں دل نیاز لے کر آئی ہوں۔ تو جھکنے والا سر لے کر آیا ہے، میں جھکنے والا دل لے کر آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جتنی عاجزی کے ساتھ کوئی آیا اس بارگاہ میں اس کا اتنا ہی زیادہ استقبال ہوتا ہے۔ بندے کو بندگی سجتی ہے، جھکے اللہ کے سامنے جتنا جھکا سکے۔ تو دیکھو آنے والوں نے تو یہاں تک سفر کیے۔ مالک ابن دینار کا واقعہ تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ، اتنی سخت گرمی تھی کہ پرندے بھی درختوں کے پتوں میں چھپ کر بیٹھ گئے اور چوپائے بھی بیٹھ گئے، انسان بھی اندر سائے میں بیٹھ گئے، باہر کسی چیز کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں کسی ضروری کام کے لیے مجھے باہر نکلنا پڑا
میں گلی میں گیا لیکن سورج جیسے آگ برسا رہا ہو. میں گلی میں سے گزر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو دونوں ٹانگوں سے معذور، وہ ایسے گھسٹتا گھسٹتا آگے آ رہا ہے. میں نے قریب سے اس کو دیکھا، پسینے میں اس کے کپڑے بھیگ کے گیلے ہو چکے تھے اور سورج کی دھوپ کی شدت کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جیسے دھوپ نے اس کے کھال کو جلا کے رکھ دیا. اور وہ آگے آگے بڑھ رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں حج پہ جا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی میرے گھر ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا، جب دوپہر کی دھوپ ختم ہو جائے گی تو پھر آگے چلے جانا. اس نے کہا مالک ابن دینار، تو پاؤں کے ذریعے آرام سے چلتا ہے، سفر طے ہو جاتا ہے، میں تو ایک ایک انچ گھسٹ گھسٹ کے آگے بڑھتا ہوں، مجھے وقت زیادہ لگتا ہے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے راستے میں رکنا شروع کیا تو ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج شروع ہو جائیں اور ادھر میرا سفر ہی کہیں ختم نہ ہو. اس ڈر کی وجہ سے میں رکتا نہیں، میں جاؤں گا. کہتے ہیں میں نے اسے مشورہ دیا کہ نوجوان میں تیرے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، سواری پہ سوار ہو کے جلدی چلے جانا. کہنے لگے جیسے میں نے یہ کہا اس نوجوان نے غصے کی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ مالک ابن دینار، میں تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یہ کیا تم نے بات کی؟ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر وہ ارادہ کرے کہ میں اپنے مالک کو جا کر مناؤں، تو بتاؤ اس غلام کو سواری پہ جانا اچھا لگتا ہے یا اس کو گھسٹ گھسٹ کے مالک کے در پر پہنچنا اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگے میں نے اس نوجوان کی بات سنی حیران ہو گیا. وہ نوجوان چلا گیا. فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی سال اللہ نے میرے لیے بھی حج کا سفر آسان کر دیا. میں بھی حج میں شریک ہوا. جب میں نے رمی جمار کی پہلے دن جب واپس عرفات میں لوٹتے ہیں تو اس وقت کا بڑا عمل شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر اس کے بعد قربانی کرنا، حلق کروا کے احرام اتارنا. کہنے لگے جب کنکریاں مار کے میں فارغ ہوا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہجوم ہے. میں نے پوچھا کیا ہے، کیا مسئلہ؟ ان کا یہ بات یہ ہے کہ ایک نوجوان ہے جو دعائیں مانگ رہا ہے اور سب لوگ سن رہے ہیں اس کی دعا کو. میں نے کہا یار ذرا مجھے بھی راستہ دو نا. انہوں نے راستہ دیا. کہنے لگے میں نے دیکھا وہی نوجوان اپاہج معذور نوجوان احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے دعائیں کر رہا ہے اور دعا میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے میں نے تیرے گھر کا دیدار کیا، میں نے مقام عرفات پہ بھی وقوف کیا، مزدلفہ میں بھی وقوف کیا. اے اللہ اب میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اس سے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا. اب قربانی کا وقت ہے. یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ سب صاحب استعداد لوگ ہیں، یہ جائیں گے اور جا کر جانوروں کو قربان کریں گے. اور مولا تو جانتا ہے کہ میں فقیر انسان ہوں، احرام کے کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں. اے میرے مولا میں اس وقت اپنی جان آپ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھ سے یہ میرا نذرانہ قبول کر لیجئے. کہتے ہیں اس نوجوان نے یہ کہہ کر کلمہ پڑھا اور اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر گئی. ان محبتوں کے ساتھ آنے والے ان جگہوں پر آئے. آپ سوچیں کیا ہمارے دلوں میں آج وہ کیفیتیں ہیں، وہ محبتیں ہیں؟ ہم تو وقت کی قدر نہیں کر پا رہے جو کرنی چاہیے تھے. یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اس وقت اپنی زندگی کا انمول وقت گزار رہے ہیں، پرائم وقت گزار رہے ہیں اپنی زندگی کا. معلوم نہیں یہ وقت کس کو پھر ملے اور کس کو نہ ملے.
اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، ایک ایک لمحے کی قدر کریں، ایسا قیمتی وقت ہے، ایک لمحے کی دعا قبول ہو انسان کو ولایت بنانے کے لیے، ولی بنانے کے لیے وہ کافی ہو سکتی ہے، ایک لمحہ انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایسی جگہ پر حاضر ہے۔